بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ہم آج اپنا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ المومنون کی جو ہیں وہ 11 آیات آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں، اس لیے ہم اس کے ساتھ اپنے سورہ البقرہ کی 3 آخری آیات جو ہیں آج کے لیکچر میں انشاءاللہ وہ بھی شامل کریں گے۔ تو ہم سورہ المومنون سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن۔ فلاح یہاں اس کے لغوی معنی ہیں چیرنا، کاٹنا، یا کسان کو بھی فلاح کہا جاتا ہے، پھاڑنے والا، چیرنے والا، کیونکہ وہ زمین کو چیر کر اس میں بیج بوتا ہے۔ اسی طرح مفلح کامیاب انسان کو کہا جاتا ہے۔ مفلح بھی وہ ہوتا ہے جو مشکلات کو کاٹتے ہوئے اپنے مقصد تک پہنچ جائے، یا کامیابی کے راہیں اس کے لیے کھل جاتی ہیں، یعنی کامیابی کے راستے اس پر بند نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اپنی محنت سے ان کو کاٹ ڈالتا ہے، درمیان میں آنے والی ہرڈلز کو یا مشکلات کو۔ شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار پائے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے وہ بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد حیات دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ مقصد حیات کیا ہے؟ وہ مقصد حیات ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت سے مراد صرف یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے۔ عبادت سے کا جو وسیع تر مفہوم ہے، اس کے مطابق پوری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق جو ہے وہ چلنے کو جو ہے وہ عبادت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے، اور 2 ہی مخلوقات ہیں جو جن و انس ہیں، جن کا حساب کتاب آخرت میں ہوگا کہ آیا انہوں نے اس مقصد کے مطابق زندگی گزاری ہے کہ نہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ اس مقصد حیات کا خیال رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ مومن ہیں اور یہ فلاح یاب ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہیں وہ خشیت، پھر اگلی جو آیت ہے اس میں آپ دیکھیں پچھلی آیت میں ہے اس کے ساتھ دنیا کی سعادت، دنیا کی کامرانی بھی اللہ ایسے لوگوں کو عطا کر دیتا ہے جو آخرت کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور دراصل حقیقی جو کامیابی ہے نا وہ آخرت کی ہی کامیابی ہے، جو دنیا کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی زندگی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ پوچھے گا کہ تو نے دنیا میں کتنی زندگی گزاری، اور آخرت کی زندگی آپ دیکھیں کہ اتنی اس کی حقیقت کھل کر انسان کے سامنے آ جائے گی کہ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو ایک دن شاید دنیا میں گزارا ہے، یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اور آپ دیکھیں کہ گویا دنیا والے دنیاوی آسائشوں سے جو ہے آسائشوں کو جو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں وہ بہت بڑے ایک دھوکے میں ہیں۔ اس آیت میں مومنوں کو ان کی کامیابی کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ جس میں یہ صفات ہوں گی
جس میں یہ صفات ہوں گی آگے جو اللہ نے بیان کی ہیں، وہ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور وہ صفات کیا ہیں؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع سے کیا مراد ہے؟ کہ خشیت الہی کا پیدا ہو جانا، کہ انسان کے دل اور اس کے جو جسمانی اعضاء ہیں ان کا یکسو ہونا اللہ کے سامنے، اور انہماک ان کی نمازوں میں پیدا ہونا ہے۔ قلب کی یکسوئی کیا ہے؟ کہ نماز کی حالت میں فاسد قسم کے خیالات اور وسوسے وہ اس کے دماغ میں جو ہیں وہ نہ آئیں، اور اللہ کی عظمت اور اس کی جلالت کا نقش وہ اپنے دل میں بٹھانے کی جو ہے وہ کوشش کرے۔ اس کے اعضاء جو ہیں ان کی عبادت میں یا نماز میں یکسوئی وہ یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے، کھیل کود نہ کرے، بالوں اور کپڑوں کو نہ سنوارے، یعنی جیسے ہوتا ہے بعض اوقات مختلف بندہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہ جاتا ہے، اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہ جاتا ہے، تو ایسی نماز جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، اس میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے، مکروہ ہو جاتی ہے۔ بلکہ مومن کی نماز جو ہوتی ہے اس کے اندر خوف اور خشیت اور عاجزی کی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں ہم اپنے سے رتبے میں اگر کوئی شخص دنیاوی اعتبار سے بڑا ہے تو ہم اس کے سامنے کیسی عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں، بات کرتے وقت بڑے محتاط ہوتے ہیں۔ تو یہ تو رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے کہ انسان جب کھڑا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے تو اس کو پھر کیسے کھڑا ہونا چاہیے، یہ ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو مومن وہی ہے جو کہ پھر ارد گرد کے حالات کی اس کو خبر نہیں ہوتی جس وقت وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ والذین ہم عن اللغو، آپ کو میں اس میں ایک واقعہ بتاتی چلوں کہ وہ ایک ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب تھے، ان کا ایک مرڈر ہو گیا تھا بعد میں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ انہوں نے کہا کہ میں تبلیغ کے سلسلے میں باہر کسی وزٹ پر تھا، تو وہاں پر مجھے کسی نے انگریز نے یہ سوال کیا کہ آپ لوگ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے وقت کیا آپ کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا کہ ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری نماز کا وقت ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ تو نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ کیا تم اس کے ساتھ ملاقات کرنے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، میں تو چاہتا ہوں ہر وقت میری اس سے ملاقات رہے۔ تو کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اور ہم بھی اس کے ساتھ، یہ ہماری ملاقات ہے نماز، اور ہم اس ملاقات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب وقت ہو اور ہماری اپنے رب سے ملاقات ہو۔ تو یہ ہر انسان دیکھے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے کہ کتنی اس کی توجہ اپنے رب کی طرف ہوتی ہے۔ اگلی آیت ہے والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ لغویات کیا ہوتی ہیں؟ ہر وہ کام، ہر وہ بات جو بے فائدہ ہو، یا جس میں دینی یا دنیاوی نقصانات بھی ہوں، وقت کا ضیاع بھی ہو، اور ادھر سے وہ گناہ بھی کما رہا ہو، یعنی گناہ کا کام بھی ہو۔ ان سے اعراض کا مطلب ہے کہ ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا جائے، نہ کہ یہ ان کو اختیار کیا جائے اور ان گناہوں کا ارتکاب کیا جائے۔ تو یہ بہت بڑا ایک وہ معاملہ ہے مومن کا کہ وہ لغویات کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے کہ جب انسان کسی لغو چیز کی طرف دیکھتا ہے نا تو اس کا نفس اس کو
اس کی طرف مائل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تو بھی یہ کام کر، کیونکہ آپ دیکھیں کہ برائی کی طرف یہ ایک پہلا قدم ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی لغو چیز کی طرف رخ کرنا یا اس کی طرف دیکھنا، اور یہ پہلا قدم ہے۔ اور نفس جو ہے وہ سرکش گھوڑے کی مانند ہے، جب انسان جو ہے اس کی لگام کو ذرا سا ڈھیلا چھوڑتا ہے تو وہ آگے کی طرف پھر اور مزید بڑھنے کے لیے جو ہے وہ دوڑتا ہے۔ تو جب تک ہم اس کی لگامیں کھینچ کے نہیں رکھیں گے، ظاہر ہے وہ لغویات میں پڑنے کا امکان اس کا بہت بڑھ جاتا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک تو زکوٰۃ وہ ہے جو کہ فرض ہے مسلمانوں کے اوپر، ان کے مالوں کے اوپر 2.5% کی شرح سے، پھر ان کے مختلف چیزوں کے اوپر ہے، جانوروں کے اوپر بھی ہے، ان کے جو فصلیں ہیں سالانہ اس کے اوپر بھی ہے، ان کا جو مال ہے، جو ان کا کاروبار ہے اس کے اوپر بھی ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد جو ہے وہ زکوٰۃ لی ہے جو کہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس سے انسان کا تزکیہ نفس اور اخلاق و کردار کی تطہیر جو ہے مراد لیا ہے، کہ وہ اپنے اخلاق و کردار کو جو ہے وہ پاک کرتے ہیں، یعنی اس سے مراد ہے زکوٰۃ کہ وہ اپنا نفس کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ مومن ہیں جو اپنی جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیں دو چیزیں جو ہیں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے ان دو چیزوں کی گارنٹی دے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ ان پر وہ قابو رکھے، ایک اس کی زبان اور ایک اس کی شرمگاہ، یعنی انسان ان کے ذریعے بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں مومن کی خاص طور پر صفت بتائی ہے، کیونکہ الا علی ازواجہم، مگر یہ کہ سوائے ان کی اپنی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی لونڈیاں، یعنی جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، فإنہم غیر ملومین، پھر ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں متع کی بھی قطعاً کوئی اجازت نہیں، اور جنسی خواہش کی تسکین کے لیے صرف اس کے پاس دو آپشنز ہیں، ایک اس کی بیوی اور ایک اس کی لونڈی۔ اب لونڈیوں کا آج کل لونڈیاں نہیں ہیں، غلام اور لونڈیوں کا وقت نہیں ہے، فیوچر میں ہو سکتا ہے کبھی دوبارہ لونڈیاں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں، ملنا شروع ہو جائیں۔ یہ جنگی قیدیوں کے طور پر جو خواتین جنگوں میں آیا کرتی تھیں تو وہ تقسیم ہو جایا کرتی تھیں، اور لونڈیاں ہوتی تھیں تو جس کی ملکیت میں ہوتی تھیں، جو اس کا مالک ہوتا تھا وہ اس کے ساتھ بیوی کی طرح رہ سکتا تھا، کہ شوہر کی طرح اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ اس کا جائز تھا، جس طرح کے بیوی کے ساتھ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ کہیں اور اگر کوئی ایسا ہے، جیسے آج کل زنا عام ہے، اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ زنا جو ہے وہ عام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے لیے حد جو ہے وہ اس پر جاری ہو جاتی ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِکَ، پس جو کوئی حد سے بڑا بغاوت کی اس کے علاوہ، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، پس یہی وہ لوگ ہیں پھر جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ یہ حد سے آپ یہ دیکھیں کہ گزرنا جو ہے یہ اللہ کی حدوں کو توڑنا کہلاتا ہے، کہ اللہ کی حد سے جو آگے گزرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ جو ہے وہ دیکھے گا، اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، پھر اس کو سزا ملے گی۔ والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے امانتوں کی اور عہدوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں۔ زندگی میں آپ دیکھیں کہ امن و سکون قائم کرنے کے لیے امانت اور وعدے کی پابندی بہت ضروری ہے۔
قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا دین لمن لا عہد لہ، جو شخص امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس شخص میں وعدے کی پابندی نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک اور مقام پر قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اور اپنے وعدوں کو پورا کرو کیونکہ وعدوں کے بارے میں آخرت میں پوچھا جائے گا۔ تو وعدہ جو ہے وہ ہمارے ہاں تو یہی کہلاتا ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، حالانکہ یہ بالکل جو ہے وہ عہد کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ وعدہ جو ہے، صرف وعدہ وہی نہیں ہوتا کہ جس کو ہم یوں کر کے بات کریں کہ وعدہ ہو گیا ہو گیا، نہیں، جو کمٹمنٹ، جو بات آپ نے کی ہے اس کے اوپر پورا اترنا وعدے کی جو ہے وہ پابندی ہوگی، ادروائز نہیں۔ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب حفاظت دیکھیں، نماز کی حفاظت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ نماز جو ہے اس کی خصوصی تاکید ہے۔ دوبارہ یہاں پر ارشاد فرمایا گیا ہے نمازوں کی حفاظت کے بارے میں کہ مومن جو ہے وہ نماز کی مکمل حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ نماز ہی وہ عبادت ہے جو ان قرآنی اوصاف کو مومن بندے میں پیدا کرتی ہے۔ نفس کی تربیت اور زبان اور عزت کی حفاظت کا درس بھی ہمیں نماز سے ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس لیے اس میں اور ایک اور مقام پر بھی نماز کی حفاظت کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، اور اپنے نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص وسطی نماز کی۔ اب وسطی نماز سے مراد کون سی نماز ہے کہ جس کو مفسرین نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ اس سے مراد نماز عصر ہے، کیونکہ انسان کا قبر میں آپ دیکھیں اس کی ایک خاص فضیلت بھی ہے کہ نماز عصر جو ہے جب انسان کو قبر میں اٹھایا جائے گا تو عصر کا وقت ہوگا، حدیث میں آتا ہے۔ بہت سارے مقامات پر اس نماز کے بارے میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ معاملات ہیں اس کے ساتھ جو ہیں۔ عصر کے ساتھ یہ نہیں ہے اس کا مقصد کہ باقی نمازیں جو ہیں وہ چھوڑ دی جائیں اور صرف عصر کی نماز پڑھ دی جائے، بلکہ کوئی بھی نماز جو ہے جان بوجھ کر اگر قضا کی جائے تو اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ نماز چھوڑنے کا گناہ جو ہے وہ کتنا زیادہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور مومن کے درمیان جو ایک چیز فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہی ہے۔ سب سے پہلے تو مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان ترک نماز کا جو ہے وہ فاصلہ ہے صرف، اور حدیث کی روح سے ایک ایسا شخص جس کے نماز پڑھنے کی، ایک بھی نماز پڑھنے کی گواہی موجود نہ ہو، ایسے شخص کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی اور اس کو ویسے ہی جو ہے وہ قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے لمحہ فکریہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے جو نمازیں نہیں پڑھتے۔ اولئک ھم الوارثون، اب یہ صفات مومنین کی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جنت الفردوس جو ہے، جنت کے جو 7 درجات ہیں اس میں اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت الفردوس ہمیشہ دعا میں جو ہیں وہ آپ لوگ مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مومن جو یہ اعمال کرتے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس جو ہے اس میں ان کا ٹھکانہ رکھا ہے، اور وہ ہمیشہ کی جو ہے وہ زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ آپ دیکھیں جو لاکھوں کروڑوں سال کی جو ابدی زندگی ہے وہ یہ ہے جس کے لیے دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ حقیر سمجھنا چاہیے، جس کے لیے قرآن پاک میں کھیل تماشے کا ذکر ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے۔ آج کے لیے چلیں ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے بیٹا، نیکسٹ انشاءاللہ باقی آیات جو ہیں وہ میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔